الکریم کو مانا بہت کرم کرنے والا، اور یہ جو ہے اس کے عدد جو ہے 270 ہیں، یعنی عدد کبیر 270 اس کی عدد ہیں، اور یہ نام جو ہے اس کی جو ہے مفرد عدد جو ہے وہ 9 ہے، 9۔ جب بھی اس کا ورد وظیفہ کیا جائے تو ہر 9 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نام کا اجلال عطا فرما دے۔ اور قرآن کریم میں یہ نام 3 مرتبہ مختلف جگہ پر دہرایا گیا ہے۔ اور کریم ایک ایسا نام ہے کہ کریم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اللہ ہی کی ذات کے ساتھ سجتا ہے۔ اصل میں کریم اللہ ہی کو کہا جا سکتا ہے، ہاں درجہ بدرجہ اللہ کی غیر پر بھی کریم کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں کریم کا مصداق صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ذات جو بغیر مانگے، بغیر استحقاق کے اور اس انسان کے گمان سے زیادہ عطا کرے، اور پھر عطا کرنے کے بعد خود ہی اس کی تعریف اور توصیف بھی کرے۔ ایک بندہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والا ہے تو اللہ اس کی تعریف بھی کرتے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کر رہا ہے، حالانکہ دیا خود ہی ہے۔ تو یہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں کریم۔ لہذا کریم کو اردو کے اندر اصل میں کوئی معنی کیا نہیں جا سکتا، عام طور پہ سخی اس کا معنی کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ سخی جو معنی ہے وہ پورے اس معنی پہ حاوی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس قدر صفات اللہ کی آ جاتی ہیں کہ جو بغیر مانگے، بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے اور انسان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ دے کے پھر خود ہی تعریف کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک جگہ گزر رہے تھے تو ایک شخص تلاوت کر رہا تھا، تو تلاوت کرنے والے نے کہا کہ انا وجدناہ صابرا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے جو ہے اپنے بندے جو ہے ایوب کو بڑا صابر پایا، اور وہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اور بہت جو ہے وہ اللہ کی طرف آہوزاری کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے جیسے یہ سنا تو آپ مسکرائے، فرمایا کہ اللہ کی بھی عجیب شان ہے، وہ واقعی کریم ہے، خود ہی صبر کی طاقت دی ایوب کو اور خود ہی اس کے صبر پر تعریف کر رہے ہیں۔ ورنہ بندے کی کیا طاقت ہے کہ معمولی ایک کانٹے پر بھی صبر کر پائے، کہ اس کی عنایت ہے کہ وہ عطا کرتا ہے صبر، اور صبر عطا کر کے پھر خود ہی کہتا ہے دیکھو کیسا میرا صابر بندہ ہے۔ تو یہ ہے کریم۔ اور کریم میں نے بتایا کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو کریم نہیں کہا جا سکتا، ہاں کہتے ہیں تو وہ یہ درجہ بدرجہ کہ کسی نہ کسی درجے میں اس میں جو کرم کی شان موجود ہے، اس کے اندر جو ہے کسی نہ کسی درجے میں جو ہے وہ ایک سخاوت موجود ہے، لیکن حقیقت میں کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے بڑے عجیب فضائل و فوائد ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے اس کا ایک فائدہ اور فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ علماء اور صلحاء، اللہ کے جو نیک بندے ہیں دنیا میں، ان کی نظر میں معزز و محبوب ہو جاؤں، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اور وہ سونے سے پہلے یہ پڑھنا ہے یا کریمو، بستر پر بیٹھ کے پڑھے یا لیٹ کے پڑھے، اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے پڑھ لے 270 مرتبہ، یا اس بندے کے نام کا جو عدد ہے وہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھتا رہے اور یہ پڑھتے ہوئے سو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی وقت کے علماء صلحاء جو نیک لوگ ہیں ان کی نظر میں اس کو معزز کر دیں گے، وہ اس کو معزز محبت کی نظر سے دیکھیں گے، اور ظاہر ان کی جو نظر محبت ہے وہ تو اللہ کے ہاں گویا کہ منظوری کا پروانہ جاری کروائے گی۔ تو یہ ایک ہی تاثیر۔ دوسری تاثیر ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے غیب سے مجھے رزق ملے، میرے پاس اسباب وسائل ہیں نہیں، یا اللہ غیب سے آپ رزق عطا فرما دیں، اور ظاہر کہ کریم میں بلا استحقاق دینے کی صلاحیت موجود ہے، لہذا بندہ اس نام کو جو ہے کہتے ہیں چمٹ جائے گویا کہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ مجھے بس غیب سے رزق چاہیے، اس لیے کہ میں اسباب وسائل کسب معاش اس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ یا تو اس کی اپنی عدد 270 مرتبہ پڑھے، یا 313 مرتبہ پڑھے، یا اس بندے کے اپنے نام کی عدد وہ یہ پڑھے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے وہ اللہ تبارک و تعالی سے روز دعا کرے۔ نماز فجر کے بعد پڑھے تو بیسٹ ہے، ورنہ عصر کے بعد پڑھ لے، تو یہ ہے۔ تو اس طرح یہ عمل شروع کر دے اور یہ 90 ڈیز پابندی سے کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ اور تیسری خوبی ہے کہ اگر کسی کی دکان ہے، کاروبار ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے تو اور برکت ہو، خاص طور پر اس کے اسباب، یعنی جو سامان تجارت لائیں، میں جتنا ہے میں چاہتا ہوں یہ ڈبل ہو جائے سامان تجارت، زیادہ مال بکے، زیادہ پھر سپلائی ہے، پھر ڈیمانڈ ہو، تو یہ اگر چاہتا ہے تو وہ یہ یا کریمو اس کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے کہ یا کریمو 1000 مرتبہ کسی بھی وقت، وہ دن میں یا رات میں متعین کر لے، اور پھر روزانہ وہی وقت رکھے،
اور اول آخر جو ہے وہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے اور 1000 مرتبہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو کو ورد کرنا ہے. اس کو جو بھی کاروبار ہے، تجارت ہے، اگر کوئی جاب ہے تو جاب کے اندر وہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کام ملے، زیادہ سے زیادہ آورز ملے ہیں، تو یہ جو بھی چیز، تو اس نیت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی سمانی رزق کے اندر اضافہ کر دیتے. اور ایک خوبی اس میں ہے کہ انسان کی حالت بہت بدحال ہے، بدحالی، فقر و فاقہ، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، ہر طرح کی. بس اوقات انسان کے پاس ظاہری وسائل سارے موجود ہیں، اچھا مالدار ہے، کھاتا پیتا، لیکن مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں اتنی ہیں، گھیرے رہتی ہیں کہ وہ ان اپنے مال و اسباب کا لطف بھی نہیں لے سکتا. بیوی بچے بھی، فیملی موجود، اس کا لطف بھی نہیں لے سکتا، وہ خاص قسم کی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. ایسی بدحالی کی اگر حالت ہے تو کریم کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ آپ کی اس بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو 1100 مرتبہ 1100 ٹائم جو ہے یا کریمو کا ورد کرے، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اب وہ چھوٹا شارٹ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ نبی الامی، یہ والا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ پڑھ کے دعا شروع کر دے. اور یہ اگر رات کا کوئی وقت رکھے تو بیسٹ ہے، مغرب کے بعد سے لے کے صبح صادق تک، اس درمیان میں کوئی وقت رکھے تو بہت ہے. تو 1100 مرتبہ توجہ سے پڑھے گا، انشاءاللہ یہ نام بہت جلدی اس کا اجلال اس پر ہوگا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اور اس کی بدحالی کو اللہ تبارک و تعالی خوشحالی سے بدل دیں گے. یا کریم. اور باقی اس کے علاوہ ویسے چلتے پھرتے اگر کوئی عادت ڈال لے یا کریمو کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس کا مددگار و کفایت شار رہے گا. اور اگر خواب کے اندر دیکھا یا کریمو لکھا، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جو دنیا کے اندر نیک نام اور نیک کام ہوگا، اور جو کار خیر کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول و منظور فرما لیں گے. حج کی عبادت جو اللہ تبارک و تعالی نے لاگو کی ہے، اس سے طہارت روح حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہاں اللہ کے غیر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ بظاہر حج کے ارکان دیکھ لیں، اس میں اللہ کے غیر کا کوئی اس کا جو ہے وہاں دخل نہیں ہے. ایون آپ کے پہننے اوڑھنے، کھانے پینے تک میں مجبوری کے درجے میں ضرورت تو آپ کو لباس کی اجازت دے دی، ورنہ حقیقت میں وہ لباس نہیں ہے. اگر سطر کا حکم نہ ہوتا، شرم گاہوں کو چھپانے کا حکم نہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ 2 چادر بھی لپیٹنے کی اجازت نہ دیتے. آپ اس بظاہر جو کپڑے ہیں ان سے بھی آپ فارغ ہو گئے، لیکن صرف چونکہ سطر کا حکم ہے لہذا چادر لپیٹنے کی آپ کو اجازت دے دی. ورنہ پاؤں میں چپل، اگر آپ کو کانٹے اور پتھر لگنے کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو چپل پہننے کی بھی اجازت نہ دیتے. اور سروں کو تو ننگا کر ہی دیا ہے. تو معلوم ہے کہ دیکھو یہ انسان کیسا دنیا کی چیزوں سے دور، نہ خوشبو لگا سکتے ہو، نہ لباس پہن سکتے ہو، نہ تاج پہن سکتے ہو، نہ انگریزی بوٹ پہن سکتے ہو. گویا کہ ایک چیز پر پابندی. ایون ہے کہ بیوی اگر ساتھ ہے، بیوی کے ساتھ اس خاص تعلق کے حوالے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے. روزے میں تو خاص وہ تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ بوس و کنار لے سکتے ہو، بغل گیر کر سکتے ہو روزے کی حالت میں. لیکن حج میں فرمایا حج میں تو وہ بات بھی نہیں کر سکتے اس موضوع پہ، اس خاص ٹاپک پہ گفتگو کی تو بھی جنایت ہوگی، تمہیں صدقہ دینا پڑے گا. یہ ہے اللہ کا غیر نکالا جا رہا ہے، اللہ کے غیر. اور پھر ایک ہی نعرہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک. تو گویا کہ والملک لا شریک لک کے نعرے لگاتا چلا جاتا ہے، اس کو اور کوئی مطلب نہیں. اور پھر وہاں پر بھی یہاں پر بھی اپنے سارے محلات چھوڑ دیے، اپنے خوبصورت گھر چھوڑ دیے، اللہ کے غیر سب نکالا جا رہا ہے، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ دیے اور ایک دشوار گزار راستوں کے ساتھ اللہ کے وہاں پہنچ رہے ہیں. اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی میدان مینا کے اندر چلے جاؤ، میدان عرفات میں چلے جاؤ، مزدلفہ میں چلے جاؤ، تو گویا کہ وہ اس جنگلوں میں چکر، بیابانوں میں چکر کاٹتا پھر رہا ہے، کیونکہ دنیا کی آبادیاں اور دنیا کی شادمانیاں سب کو نکال دیا، کیونکہ اللہ کے غیر جو نکالنا ہے، روح کو جو پاک کرنا ہے. لہذا حاجی پر تو 2 چادر لپیٹ کے جو لبیک نعرے لگاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اس کو ایسا پاک کرتے ہیں. تو خود حدیث میں فرمایا کہ رجا کا یوم ولدت امہ، کہ حاجی اس حال میں واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں نے جنا ہے، آج ہی پیدا ہوا ہے. جیسے بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے حاجی بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. بلکہ حاجی کا مقام معصوم بچے سے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ حاجی جو ہے اس کے پاس گناہ نہیں رہتے، لیکن اس کے ساتھ نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں. لیکن بچے کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، صرف گناہ ختم ہوئے ہیں، لیکن حاجی کے پاس نیکیاں ڈھیر کی ڈھیر ہوتی ہیں، یہاں تک وجد لہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے. دیکھو حج کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، یہ طہارت روح حج کے ذریعے. تو دیکھو ان ساری باتوں سے طہارت حاصل ہو رہی ہے.
نماز سے طہارت اعضاء یعنی گناہوں سے اعضاء پاک ہو رہے ہیں، اور زکوٰۃ اور روزے سے طہارت قلب یعنی انسان کے رذائل حسد کینہ بغض پاک ہو رہے ہیں، اور حج کے ذریعے سے طہارت روح یعنی اللہ کے غیر انسان کی روح سے نکل رہا ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق کبھی ہو رہا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے، اور یہ دین اسلام کا کمال ہے کہ اس کے اندر دو وہ امتیازی کمال جو دوسروں کے اندر اس درجے کے کمال نظر نہیں آتے، ایک توحید اور دوسرا طہارت۔ اور توحید کا جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 درجے ہیں، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، اور توحید صفات، اور طہارت کے 4 درجے ہیں، طہارت بدن ہے، طہارت اعضاء ہے، طہارت قلب ہے، اور طہارت روح ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو لے کر بندہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو جنت کا مزہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔